بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے بہت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگیوں کو بہت خوشیوں کے ساتھ بھرا ہے۔ پریشانیاں انسان کے ساتھ تو رکھی نہیں، دنیا کی زندگی کو سمجھنے کے لیے تھوڑے بہت دکھ اس کے ساتھ جوڑ دیے، جیسے بیماری ہے، ہلکی سی بخار، سر میں درد، ہاتھ میں درد، کمر میں درد۔ جیسے انسان کہیں کام کرتا ہے اور اوور ٹائم لگاتا ہے نا، تو مالک کہتا ہے یار پریشان نہ ہو، میں تیری مزدوری لازمی دوں، میں تیرا خرچہ تجھے دوں گا۔ یا اس ملازم کو اس کے کام سے زیادہ کام کروائے، یا اپنے گھر بلا لے کہ یار اوپر سے ٹینکی صاف کر دے، یہ کام کر دے، یا گھر سبزی دے، تو جتنے پیسے بچتے یار چل تو رکھ لے۔ حالانکہ اس کی ڈیوٹی میں وہ شامل کوئی نہیں تھا، اور جو معاوضہ دیا وہ بھی شامل کوئی نہیں تھا، اور کبھی کبھی پیار محبت میں بیٹھے بیٹھے سیل زیادہ ہوگی، اللہ چل یاد رکھ لے کوئی بات۔ یہ انسان کی فرمایا اگر دنیا کی زندگی کے اندر تکلیف دوں گا، بخار، سر درد، اس سے تجھے دو فائدے ہوں گے، ایک تیری گناہ معاف کروں گا، اور دوسرا تیری نیکیوں کے اندر اضافہ کروں گا۔ علماء کرام نے فرمایا، سنا ہے پڑھا کوئی نہیں، علماء کرام نے فرمایا آدمی کو ایک دن کا بخار چڑھ جائے اور اس پر وہ صبر کر لے، اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ہمارے بیماری کی نشاندہی ہونی چاہیے، بھاگ دوڑ کے اندر کمی نہیں کرتے، ضبط والا مادہ ہمارے اندر سے، برداشت والا مادہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ فرمایا اگر بیماری آئے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، استغفار کرے، اور اپنی شامت اعمال کو دیکھے کہ کہیں ایسا مجھ سے غلطی کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا جس کی مجھ سے سزا ملی، پھر اس بیماری پر استغفار کرے، اور بار بار قرائے نہ، اللہ کی نہ شکری نہ کرے، پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے اس بیماری کی صحت کی دعا کرے، پھر صدقہ خیرات کرے، اس کے بعد پھر درجہ ہے کہ پھر ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے۔ لیکن ہم سارے کام کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں اسے اللہ کے سپرد کر دیا، سارے کام کرنے، حالانکہ اللہ کے سپرد تو انسان کو پہلے ہونا چاہیے۔ جتنی خدا کی نعمتوں پر، جتنے حالات پر صبر شکر کر کے بیٹھے گا، اللہ اسے اپنے قرب کی اتنی ترقی عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے پاس شکر اور صبر دونوں کے دامن ختم ہو گئے، اللہ کے قرب سے دور ہو گئے، دنیا کی ترقی میں بہت آگے نکل گئے۔ فرمایا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اب اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس پر اب حالات آئیں گے، جنت کو اللہ نے آزمائش کی چادروں سے، اور جہنم کو اللہ نے خواہش کی چادروں سے ڈھانپ دیا۔ جتنی خواہشات دنیا کے اندر اپنی پوری کرنے کی کوشش کرے گا، بے جا خواہشات، ضرورت سے زیادہ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، میری ضرورت 3 کپڑوں میں پوری ہو رہی ہے لیکن الماریاں بھری پڑی ہیں، انسلے کپڑے پڑے لیکن بازار کے اندر خریداری کے لیے رو، یا اللہ کہیں سے پیسہ بھیج دے، اللہ کہہ رہے ہیں جو پہلے اس پر تو شکر ادا کر لے۔ کھانے کے دسترخوان پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کھانے کے بعد کہتا بس چنگئی سی، صحیح سی بات، بس جب اس نے بس کہا تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی، بس صحیح سی۔ اور کھانے کی نعمتوں کو دیکھ کر اگر ذہن میں یہ بات آ گئی اللہ اس میں تو میں 1 روٹی کے لقمے کے قابل بھی نہیں، لیکن اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، تو نے یہ سارا میرے پر احسان فرمایا۔ فرمایا اگر ہو اللہ کو پسند آ گیا تو قیامت کے دن کیا پتہ اللہ اس دسترخوان کا حساب ہی نہ لے میرے، وگرنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے فرمایا تھا، جب آپ ان کے گھر کھانے کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا ام سلمہ تو نے میرے چہرے کا رنگ اترا نہیں دیکھا؟ کہنے لگی سونے ماں باپ قربان ہو، کسی نے تکلیف پہنچائی؟ فرمایا تکلیف نہیں، میرے پیٹ کی طرف دیکھ، 4 دن ہو گئے اس کے اندر کوئی چیز نہیں گئی، 4 دن۔
فرمایا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے تو روٹی وہ جو ٹکڑے گھر کے اندر تھے وہ آگے لا کے رکھ دیے. وہاں اتنی وسعت تھوڑی ہوتی تھی کہ لکڑیاں لے کے آ رہی ہیں, چولہے جل رہے ہیں, گیس کے سسٹم ہیں. ہمارے اندر دراصل آرام طلبی پیدا ہوئی. روٹی کے ٹکڑے دیے آپ نے, اس کے اوپر کوئی زیتون کا تیل ہی لگا دے بہت سوکھے. آپ وہ تیل کا ڈبہ اٹھا کے لے آئے, آپ نے دیکھا تیل اس کے اندر ہے ہی کوئی نہیں, نیچے پیندے کو لگا ہوا کالے کالے ذرات اس کے اوپر لگے تھے. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ڈبے میں ڈالا اور ان ٹکڑوں کو اس تیل کے ساتھ مسل لیا, باہر نکالا, جو ساری وہ تلچھٹ تھی, ساری وہ ذرات تھے وہ ساری روٹی کے اوپر آ گئے. حضرت ام سلمہ حضور کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئی. ام سلمہ تو اس روٹی پر کالے ذروں کو دیکھ کے رو رہی ہے. اے ام سلمہ اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھانے دے, اگر قیامت کے دن اللہ نے اس ٹکڑے کا حساب لے لیا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. ہمارا تو آدھا پچادا کہاں پڑا ہوتا ہے. یہ میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گا جو بیٹھی سن رہی ہیں, اللہ کے واسطے کھانے کی قدر کریں, کوشش کیا کریں جہاں تک ہو سکے ہڈی کے ساتھ بوٹی لگی اس کو صاف کریں, کوشش کیا کریں سالن اتنا لے جتنا استعمال ہو, ورنہ بچایا نہ کریں. بچا ہوا پتہ نہیں ہمارے اندر کون سے جراثیم آ گئے. باپ بیٹے کا جھوٹا نہیں کھاتا, ماں بیٹی کا جھوٹا نہیں کھاتی, بہن بھائی ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں کھاتے, ورنہ ایک ایک برتن میں 4 4 5 5 کھایا کرتے تھے. پتہ نہیں وہ سنت ہی کہاں چلی گئی جو انگلیوں سے چاٹنا سنت سمجھا کرتے, اب وہ پلیٹ پھینکتے اٹھا کے. اور کام والی ہمارے گھر کے اندر ایسی آ گئی ہیں اور خود کام والیوں سے کام ایسے کراتی ہے, چاول بچے وہ کچرے کے ڈبے میں, سالن بچا وہ کچرے کے ڈبے میں, روٹی بچی وہ کچرے کے ڈبے میں. آپ دیکھتے نہیں کتنے روڈوں کے اوپر اللہ کا رزق رول رہا ہے, پھر اللہ رزق کو اٹھا رہے نہ قدری کی وجہ سے. فرمایا جتنا رزق نالیوں میں بہے گا کچرے کے ڈھیر پہ جائے گا, یہ بد دعا کرتا ہے اللہ اس کے دسترخوان کو اجاڑ کے رکھے. اور کھانے کی جو نعمت دسترخوان پر آئے, جی چاہے یا نہ چاہے, پسند کی ہو یا نہ پسند ہو, اسے آپ ضرور کھائیے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, کھانا اللہ کے دربار میں آئے گا, یا اللہ اس کے دسترخوان پر عزت کے ساتھ رکھا گیا تھا, اللہ اس نے مجھے ہاتھ ہی نہیں لگایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی امت کے لیے نمونہ بنائی گئی ہے. کوئی زندگی کا ایسا حصہ نہیں, کوئی گھر کچن سے لے کر باتھ روم تک کا, نہانے تک کا, پہننے اوڑھنے تک کا ایسا حصہ ہی نہیں, ایسا طریقہ ہی نہیں جو اللہ کے نبی ہماری رہنمائی نہ کر کے گئے. بٹن باندھنے کے, بٹن بند کرنے کے طریقے, کرتا پہننے اتارنے کا طریقہ, شلوار پہننے اتارنے کا طریقہ اللہ کا نبی سے, باتھ روم میں بیٹھنے کا طریقہ اللہ کا نبی بدلا کے. اللہ کے نبی کے سر کی پگڑی کے کتنے پٹکے, کتنے بل ہوا کرتے تھے, علماء کرام نے کھولا. آپ کی پگڑی پیچھے سے کتنی لمبی ہوا کرتی تھی, شلوار آپ کی ٹخنوں سے کہاں جایا کر, پجامہ آپ کی تہمت کہاں جایا کرتی تھی. یہ سیرت کی کتابوں میں سارا ملتا ہے. اللہ کے نبی کو کیا پسند تھا. سنت حبیب بازار میں کتاب ملتی ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ساری سنتیں, تقریباً 200 روپے اس کا ہدیہ ہے. اللہ کے نبی کی کیا پسند, کھانے میں کیا پسند تھا, پینے میں حضور کو کیا پسند تھا, کون سی چیز حضور علیہ السلام محبت سے پسند فرمایا کرتے, رنگ کپڑے کا کون سا پسند, جوتا کیسا پہننا کرتے, لاٹھی کیسی تھی, آپ کا بستر, ساری سنتیں حضور کی سنت حبیب کے اندر ہے. لائیں اپنے گھر کے اندر اور اس کا مطالعہ کریں. ایک سنت بھی روزانہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ہو جائے اور اس پر عمل گھر کے اندر شروع ہو جائے, روزانہ ہمیں 100 شہیدوں کا اللہ ثواب عطا فرما دے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج سے واپس آ رہے ہیں, اپنے خادم سے فرمایا مجھے پانی کا برتن دینا. اس نے پانی کا برتن دیا, سواری سے اترے, کا تو یہاں کھڑا رہو, دور چلے گئے, اندھے نظروں سے اوجھل. اب خادم کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد خادم پریشان ہوا تو دیکھا پھر وہ لوٹا پانی کا اٹھا کے لے آئے. پانی اسی طرح برابر جھانک کے کہا کیا کیا آپ نے, کہ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کر رہے تھے, اللہ کے نبی یہاں رکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے پانی کا برتن لیا, وہ اس جگہ جا کے آپ نے بیٹھ کر قضاء حاجت کی تھی, پیشاب استنجا وغیرہ کیا تھا, مجھے آ تو نہیں رہا تھا, تھوڑی دیر کے لیے وہاں جا کے بیٹھ گیا کہ اس راستے والا عمل بھی حضور کا زندہ ہو جائے میرا. آج سب سے پہلے پوچھتے کون سی کتاب میں لکھا ہے, حوالہ لے کے آؤ. یہ ساری چیزیں میرے اندر کب آئیں گی, جب میرے عزیزو اللہ کی ذات کا احساس, اس کی وحدانیت کا احساس ہوگا, پتہ ہوگا کہ ہمارا بھی کوئی ایک سنبھالنے والا, ہمیں بھی کوئی پالنے والا ہے.
اس نے اپنے قرآن پاک میں اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا مت مرنا مگر فرما بردار ہو کر۔ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، آپ مجھے نہیں سمجھا سکتے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں آج پورے 24 گھنٹے میں ہم نے اللہ کی کتنی فرما برداری کی۔ کوئی کہے مولوی صاحب مجھے یہ بتلاؤ میں جنتی یا جہنمی، مجھے بتلانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لے۔ اگر اذان کی آواز سن کے خدا کے گھر میں چلا گیا تو جنتی، اگر اذان کی آواز سن کے اپنی دکان پہ بیٹھا رہا تو فرمایا تیرے جنت میں جانے میں شک ہے۔ راہ چلتی عورت کو دیکھ کر تیری نگاہ نیچے ہوگی تو جنتی، اگر دیکھ کر تُونے مزہ لے لیا تو جنت میں جانے میں شک ہے۔ حرام مال کماتے کماتے تجھے خشیت الہی کا احساس ہو گیا تو جنتی، اگر میرے عزیزو تو جیب میں بھر کے گھر آ گیا کہہ دیا اللہ معاف کرے گا تو جنت میں جانے میں شک ہے۔ 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کی برانڈ لگا کر بیچتے ہوئے اگر خشیت الہی نہ آئی، خدا کے خوف کا خیال دل میں کوئی نہ آیا تو فرمایا تیرے جنت میں جانے میں شک ہے۔ اگر میرے عزیزو جیسا مال ویسا دکھا کے بیچ دیا، فرمایا تیرے جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں۔ فرمایا جو آدمی حلال روزی کماتا ہے اور حلال روزی کمانے کے بعد تھک ہار کر اپنے گھر کے اندر آ جاتا ہے، بیوی کہتی ہے تیاری کر میں تیرے لیے کھانا لے کے آؤں، دسترخوان لگاؤں، فرمایا کھانا لاتے لاتے وہ آدمی سو جاتا ہے مارے تھکن کے، سارا دن حلال روزی کماتا رہا۔ میرے نبی نے فرمایا اس آدمی کو مبارکباد دے دو جو حلال روزی کماتا کماتا تھک جاتا ہے، اللہ اس کے سارے دن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ علماء اکرام سے سیکھیں گے، زکوٰۃ دینے کا طریقہ علماء اکرام سے سیکھیں گے، روزے کا طریقہ علماء اکرام سے سیکھیں گے، تجارت کرنے کا دکانداری کرنے کا علماء اکرام سے طریقہ کیوں نہیں سیکھتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پہلے میں نے 3 سال تک تجارت سیکھی، پھر میں نے تجارت کا کاروبار کیا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھولی پھیلا پھیلا کے مانگتا ہو، فرمایا انہیں بھی تجارت کو سیکھنے کے لیے 3 سال لگ گئے، تجھے مجھے کون سی یونیورسٹی سے سبق مل گیا ہے؟ گاہک کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے آپ اپنی دکانوں پہ لکھا ہوا ہے واحد کلام واحد دام، اسے شریعت کے تقاضوں میں پورا کرو۔ کیا دکان پہ کے اوپر لکھنا جائز ہے؟ آپ نے اپنی دکان کے اوپر لکھ دیا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، کیا آپ نے کسی مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب یہ تجارت کا طریقہ جائز ہے کہ حرام ہے؟ ایک آدمی اپنی عقل کے مطابق تمہاری دکان سے لے کے چلا گیا، پھر گھر گیا، گھر والوں نے کہا پسند نہیں، بدلا کے لیا، اب وہ چارہ کیا کرے گا؟ دوسرا لینے کے بعد اس کے پاس ہمت کوئی نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار کوئی نہیں، آپ اسے واپس کرنے کو تیار کوئی نہیں، بتاؤ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تھوڑی سی انسان کی زندگی تھی، 15 گھنٹے کمانے کے بعد بھی 2 روٹیاں کھاتا ہے، 2 گھنٹے کمانے کے بعد بھی 2 روٹیاں کھاتا ہے، جو 12 بجے دکان پر جا کے مغرب کے وقت واپس آ گئے انہیں بھی 2 یا 2.5 روٹی کھا لیں گے، جو صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک بیٹھا، جو رات کو بھی اوور ٹائم لگا کے دکان کھول کے بیٹھا، اسے بھی اتنی نصیب ہوگی جتنی اس کی مقدر کی۔ رب کعبہ کی قسم ہے اپنے نصیبے سے زیادہ ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ گھر کے اندر موٹر چل رہی ہے، 1 گھنٹے کے بعد امی کی آواز آئے گی، بہن کی آواز آئے گی، بھائی کی آواز آئے گی، موٹر بند کر دو مشین ہے جل جائے گی، 15-20 ہزار کا نقصان ہوگا۔ مالک کائنات بھی اعلان فرماتا ہے اور دن کے اندر کام کر رات میں آرام کر، جس طرح دنیا کی الیکٹرک موٹر جل جائے نقصان ہوگا۔ فرمایا اگر تیری موٹر بیکار ہو جائے گی، دنیا کے ڈاکٹروں کے دھکے کھائے گئے، تیرا مرض لا علاج ہو جائے گا۔ مجھے پتہ ہے یہ تیرا جسم رات کو کام کرنے کے قابل کوئی نہیں، اسے رات کو کام کرنے کے دھکے کے چکر کے اندر نہ لگا ورنہ بیکار ہو جائے گا، فالج کے مرض میں آ جائے گا، پیرالائز ہو جائے گا، دماغ میں درد ہونے لگ جائے گا، ساری دنیا زور لگا لے تیرے دماغ کے چکر کو ٹھیک نہیں کر سکے گی۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا،
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات ہم نے تیری آرام کے لیے بنائی۔ او میرا بندہ، جب میں نے تیرے رزق کا وعدہ کیا تو راتوں کو دھکے کیوں کھاتا پھر رہا ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں آرام کر، فرمایا میں رات کو کہہ رہا ہوں آرام کر، عشاء کی نماز پڑھ، فجر کی نماز پڑھ، اگر تجھے موقع مل جائے میں توفیق دوں تو تہجد پڑھ لیا کر، اگر نہ ساری رات سو۔ اگر میں تیرے پہ بوجھ ڈالتا تو کہتا روزانہ تو نے 2 سپارے پڑھنے ہیں، میں کہتا روزانہ تو نے 20 رکعت پڑھنی ہے، روزانہ تیرے پہ صلاۃ و تسبیح فرض ہے۔ جب میں تجھے آرام عطا کر رہا ہوں تو اپنے آپ کو کیوں مشقت کے اندر ڈال رہا ہے؟ ہر کام کی ایک لمٹ رکھ دی، ہر کام کی ایک لمٹ رکھ دی۔ اللہ اکبر، پوچھو علماء کرام بیٹھے ہیں، فرمایا میرا بندہ فجر کی نماز کے لیے اٹھو تو لمبی لمبی قرآن کی تلاوت کر، ظہر کی نماز کے اندر درمیانی تلاوت کر، عصر کی نماز کے اندر درمیانی تلاوت کر، مغرب کی نماز میں مختصر سی تلاوت کر، عشاء میں نہ لمبی ہو نہ درمیانی ہو، برابر کی تلاوت کر، کیونکہ میرے بندے سارے دن کا تھکا رہا ہے، اس وقت تُنے آرام کرنا ہے۔ ظہر عصر کے وقت میرے بندے تُنے کام کرنا ہے، مغرب کی نماز کے وقت تُنے اپنے گھر دکانیں بند کر کے جانا ہے، تُنے کھانا پینا اپنے بچوں کے لیے لے کے جانا ہے۔ اس لیے مغرب کی نماز کے اندر لم یکن الذین سے لے کر والناس تک پڑھ لے، سورہ فلق پڑھ لے، سورہ ناس پڑھ لے، ارایت الذی پڑھ لے، زیادہ پڑھے میں تجھے منع نہیں کرتا، میں تیری آرام کا خیال کرتا ہوں، تیرے پیار کا خیال کرتا ہوں، تیرے سکون کا خیال کرتا ہوں۔ اے بندے، اگر یہ تیرا جسم ٹوٹ پھوٹ کے بستر کے اوپر لیٹ گیا تو پھر میرے اللہ کے دربار میں رو کے تقاضا نہ کرنا۔ کتنی آسان سی نماز اللہ نے عطا فرما دی، فرمایا کھڑا کھڑا تھک جائے گا ایکسرسائز کر لے، رکوع ہو جائے گا، رکوع میں تھک جائے گا سیدھا کھڑا ہو جا، سجدے میں تھک جائے گا تھوڑی دیر 2 رکعت پڑھ کے سکون لے لے۔ ایمانداری کی بات ہے، جو 2 منٹ کی نماز کے اندر 1 منٹ کا خدا بیٹھ کے سکون عطا فرماتا ہے، وہ اپنے بندے کو میدان محشر میں کیسے کھڑا کرے گا؟ سوچو تو صحیح۔ 4 رکعت کی نماز ہے، 4 فرض ہے، 4 منٹ لگتے ہیں، اس میں بھی فرمایا میرا بندہ آدھا منٹ بیٹھ کے ذرا سکون لے لے، اور میرا بندہ بیٹھ کر التحیات للہ پڑھ لے، میں تجھے کھڑے ہونے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور میرا بندہ جب میں 4 منٹ کی نماز میں تیرے سکون کا خیال کرتا ہوں تو 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے سکون کا خیال کیوں نہیں کرتا؟ جب میں 3 فرضوں میں تیرے سکون کا خیال کرتا ہوں، اور بندے دسترخوان پہ میں تیرا خیال، تو نے جو مانگا میں تجھے عطا کرتا ہوں، جو مانگا میں تجھے وہ پہناتا ہوں، جو مانگا میں تجھے وہ کھلاتا ہوں، تیری طلب کے مطابق تجھے چیزیں مہیا کرتا ہوں۔ اور میرا بندہ، تو بندہ ہو ہے میں خالق ہو کے تیرا خیال کرتا ہوں، تو بندہ ہو کے میں مالک کائنات کا کیوں خیال نہیں کرتا؟ میں نے تیرے سے کیا مانگا؟ میں نے تیرے سے پیسہ نہیں مانگا، اگر مانگ لیا تو وہ بھی تیری طرف واپس لوٹا دیا۔ کیا میرے بچے ہیں؟ کیا میرے رشتہ دار ہیں؟ کیا میرے خاندان ہیں؟ کیا میری بیوی ہے؟ کیا میری اولاد ہے؟ ننیال میرا کوئی نہیں، ددیال میرا کوئی نہیں، خاندان میرا کوئی نہیں، اور بندہ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، سب کچھ تیرا تیرا۔ الہ العالمین، پھر تو زکوٰۃ کیوں لیتا ہے؟ مالک کائنات تو صدقہ کیوں لیتا ہے؟ مالک کائنات تو خیرات کیوں لیتا ہے؟ تو فطرانہ کیوں لیتا ہے؟ تو قربانی کے چمڑے کیوں لیتا ہے؟ مالک کائنات تو گوشت کیوں لیتا ہے؟ اللہ کو پتا تھا یہ کچا مٹکا، یہ کچا گھڑا، یہ کھوکھلا انسان میرے سے سوال کرے گا۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ میں راز تو نہیں کھولنا چاہتا تھا، اے بندے بتاؤں میں تیرے سے مال لے کے کیا کرتا ہوں؟ میں ان ماں باپ کے اوپر خرچ کرتا ہوں جن کی اولاد کوئی نہیں، ان بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں جن کا وارث کوئی نہیں، ان عورتوں پہ خرچ کرتا ہوں جن کے سر کا سائیں کوئی نہیں، ان بچوں پہ خرچ کرتا ہوں جن کا باپ کوئی نہیں، ان یتیموں پہ خرچ کرتا ہوں جو لاوارث ہو کے جن کا باپ قبروں میں اندر چلا گیا، ان غریبوں کے گھروں میں خرچ کرتا ہوں جن کا بجلی کا بل ادا کرنے والا کوئی نہیں، جن کے گھر کا چولہا جلانے والا کوئی نہیں، جوان بیٹیاں گھروں کے اندر بیٹھیاں ڈولی میں بٹھانے والا کوئی نہیں، والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ یونیورسٹیوں کے اندر تو پیسہ لگائیں گے، کالجوں کے اندر تو پیسہ لگائیں گے، اسکولوں کے اندر تو پیسہ لگائیں گے، ہاں میرا قرآن لوار سا رہ جائے گا، میرے قرآن کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس لیے تیرے سے لے کے میں اپنے قرآن والوں پہ خرچ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، تیرا مرغی کھا کے گزارا نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والوں کا دال روٹی کھا کے گزارا ہو جائے گا۔ الہ العالمین اس پہ ملے گا کیا؟ فرمایا بندہ تو مجھے دینا نہ چھوڑنا، میں تجھے دینا نہ چھوڑوں گا۔ یا اللہ میں تجھے کب تک دوں؟ فرمایا تو موت تک مجھے دیتا رہے، میں جنت الفردوس تک تجھے عطا فرماتا رہوں گا۔ تیرے دینے میں کمی آئے گی، میرے دینے میں کمی کوئی نہیں آنی۔ اچھا
الہ العالمین تو کیا دے گا؟ فرمایا موت کے وقت ہے، فرشتہ جب تجھے آ کے بیچے گا، تیرا پیشاب پخانہ نکلے گا، خون نکلے گا، تھوک نکلے گا، میرا بندہ میں تجھے اپنے پاس بلانے سے پہلے ڈیوٹی لگا دوں گا، خبردار اچھی طرح نلاؤ، اچھی طرح کافور کی دھونی دو، اچھی طرح مشک عنبر کی دھونی دو، پھر اسے چٹا جوڑا پہناؤ، صاف جوڑا پہناؤ، جوڑا پہنانے کے بعد پھولوں کی مالا بھی لگاؤ، ہر گلاب بھی لگاؤ، ہو سکے تو غلاف بیت اللہ بھی رکھ دو۔ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ اور میرا بندہ مرنے کے بعد قبر میں آنے کے لیے میں تیرا اتنا خیال رکھ رہا تو دنیا کے اندر صفائی کا کیوں خیال نہیں رکھ رہا؟ مر گیا، تیرے منہ کے اندر پانی نہیں جاتا، کلی میں کرواتا ہوں، ناک میں پانی نہیں جاتا، ناک کا میرا عزیز و مسا میں کرواتا ہوں، کانوں کی انگلیوں کا سوراخ کانوں کی انگلیوں میں پانی میں ڈلواتا ہوں، جب پاک صاف کرتا ہوں، اللہ اکبر، پھر تجھے دنیا دیکھ کے کہتی ہے واہ رکھنے لگ جائیں، دنیا کے کندہ سونا لگ رہا ہے، اور ایک دولہا لگتا پہ دولہا، اللہ اکبر، اور ماشاءاللہ مسکرا رہا ہے، جی میں مریا ہے کوئی نہیں، ہنستا ہنستا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر میں تیرے چہرے پہ اس وقت کالک مل دیتا، تیری روح سیاہ کر دیتا، تیری آنکھوں میں پانی لاتا، تو یہی تیرے رشتہ دار کہتے ہرے کڑے گناہ دی سزا ملتی پئی ہے، میں نے پردہ ڈالا نا۔ یاد کر جب تیرا جنازہ قبرستان جنازگاہ کے پاس لا کے رکھا گیا، چاہتا تو اس وقت تیرے سارے عیبوں کے پول میں کھول کے رکھ دیتا، اتنی بدبو تیرے وجود سے نکالتا کہ تیری چرپائی کوئی ہاتھ لگانے والا نہ ہوتا۔ کتنی میری نافرمانیاں کی میں نے درگزر کر دیا، میرا بھی تو ظرف دیکھ، میرا بھی تو حوصلہ دیکھ، میرا کھا کے میرے آگے ناچتا رہا، میرا کھا کے میرے آگے غیروں کے آگے سر جھکاتا رہا، برداشت نہیں۔ ایک دن بیٹا کام پہ نہ جائے باپ پوچھتا ہے، دوسرے دن نہ جائے، چوتھے دن نہ جائے باپ دسترخوان پہ نہیں بٹھاتا۔ بندے 70 سال میں ایک مرتبہ بھی میرے گھر میں سجدہ نہیں کیا، بتا میں نے تجھے دسترخوان سے کب اٹھایا ہے؟ تو نے اولاد مانگی میں نے نہ کی، تو نے بیٹی مانگی نہ کی، تو نے موٹر سائیکل مانگا نہ کی، میں نے تیرے سے سجدہ مانگا تو نے نہ کر دی۔ تو اپنا پیار دیکھ اور میرا پیار دیکھ۔ کھیتوں میں تو نے بلایا میں وہاں آیا، مکانوں میں تو نے بلایا میں وہاں آیا، گاڑیوں میں تو نے بلایا میں وہاں آیا۔ کہاں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا میں آیا کہ نہیں آیا؟ اتنے بڑے جبیلے میں، پہاڑوں کے سائے میں، درختوں کے سائے میں، دریاؤں کے سائے میں تجھے گاڑی سمیت محفوظ لے کے گیا۔ اللہ اکبر، تو نے بلایا کہ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بستر پہ بلایا، ہسپتال میں بلایا، بیٹی کی شادی کے وقت سب نے فون کرنا چھوڑ دیا، تو نے مجھے بلایا، میں نے التزام کہاں سے کر کے دیا؟ اور میرا بندہ جب میں نے تو نے مجھے بلایا میں نے انکار نہیں کیا، جب میں تجھے کہتا ہوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میرا بندہ بتا میرا قصور کیا، آنے سے کیوں انکار کرتا ہے؟ یاد کر وہ وقت 70 سال گزار کے آیا تھا جس میں سے 40 سال تو نے گناہوں میں اتنے گندے گزارے، فرشتوں نے تیرے دروازے پر آنا چھوڑ دیا۔ تیری اوقات تھی کہ کلمے والی چادر تیرے پر اوڑھاؤں؟ اللہ اکبر۔ اگر میں تیرے پردے کو ظاہر کرتا تو مولوی عبدالحنان تیرے جنازے میں نہ آتا، ہاں سارا بازار شیخو پورے کا تیرے جنازے میں، فقیر تیرے جنازے میں، ولی اللہ تیرے جنازے میں۔ اللہ اکبر، جس مسجد کے مولوی صاحب کو کہا عذرائے ہمدردی جنازہ پڑھانے کے لیے آ گیا، پیر تیرے جنازے میں، حافظ تیرے جنازے میں، مولوی تیرے جنازے میں، قاری تیرے جنازے میں۔ اے بندے، اگر میں تیرے رات کے گناہوں کو ظاہر کر دوں، مجھے میری کبریائی کی قسم کوئی تیری چرپائی کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ یوں کر کے بے سود پڑا ہوا ہے، کوئی تیرے چہرے پہ مکھی نہیں ہٹا سکتا، کوئی تیرا بازو سیدھا نہیں کر سکتا، منہ سے رال نکلے کوئی اسے صاف نہیں کر سکتا۔ بندے بتا اب کس کے حوالے آئے گا، اب کس کے سپرد کر کیا جا رہا ہے؟ ساری کہہ رہے ہونا تینوں اللہ دے سپرد کیتا، اللہ سے ڈر کیا پتا اللہ اپنے سپرد لے لے، اگر رب کہہ دے میرے سپرد کوئی نہیں کیتا، بتا بندے تو کہاں جائے گا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب میت سامنے پڑی ہوتی ہے، آواز لگتی ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، آواز لگتی ہے آجو آجو میت دا آخری چہرہ دیکھ لو، اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، اللہ اکبر، جب دنیا والوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، واللہ یعلم شر منہ، اللہ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، ہن دس کیا کر کے آیا ہے؟ ملک الموت بھی موت کے وقت تیرے پاس آ رہے تھے، گھبرا رہا تھا، تیرے جسم سے اتنی بدبو آ رہی تھی،
واللہ یعلم شرم منہ، دیکھ کتنے گناہ کر کے آئے، سارا مجھے پتہ ہے، لیکن میرے بندے میں تجھے کیا کہوں، میرے بندے کیا کہوں، تیری امی نے تجھے دیکھا، تیرے ابو نے تجھے دیکھا، تیرے ویر نے تجھے دیکھا، تیری بہن نے تجھے دیکھا، ہر کوئی کہہ رہا تھا وے کتنا سونا لگدا پیا، او بندے تجھے کیا پتا میں اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوں، وَيَقُولُ النَّاسُ فِي خَيْرًا، میرے بندوں نے تجھے زمین پر اچھا کہہ دیا، میرے بندے میں نے بھی تجھے عرش بری پہ اچھا کہہ دیا ہے، جا میں نے اپنے بندوں کے اچھا کہنے پہ تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندے کے بارے میں آپ گمان لے کے یار کتنا سونا لگتا پیا، اللہ کو یہ ادا بھی اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں آدمی آئے گا، اللہ کے دربار میں مرد عورت پیش کیے جائیں گے، ہاں بھائی کچھ ہے تمہارے پاس، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اللہ فرمائیں گے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، الہ العالمین نیکیوں کا سارا پلڑا خالی ہے، چل جہنم کے اندر۔ اللہ اکبر۔ فیصلہ جہنم کا، کہے گا یا اللہ کوئی تو نیکی مل جائے، تیرا کرم مل جائے، تیرا رحم مل جائے، اللہ فرمائیں گے اسے میرے پاس لے کے آؤ، جاؤ اس کے نام اعمال تولو، وہ کہے گا اللہ پہلے تلوا کے آئے ہوں، نیکیاں کم ہیں برائیاں زیادہ، اللہ کہیں گے دوبارہ تلواؤ، دوبارہ نام اعمال تلنے کے لیے جائیں گے، کہے گا اب تو پھنس گیا، اب ڈبل پھنسوں گا، فرمایا ادھر ترازو کے اندر نیکیاں ایک پلڑے میں برائیاں تولی جائیں گی، نیکیوں والا پلڑا ہلکا برائیوں والا بھاری ہونے لگے گا، اچانک ہوا میں سے فضا میں سے ایک پڑیا سی اڑتی آئے گی، نیکیوں والے پلڑے میں آ کے گر جائے گی، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، مسکرا کے کہے گا اللہ امی نظر نہیں آ رہی، ابو نظر نہیں آ رہے، بہن بھائی نظر نہیں آ رہے، رشتہ دار نظر نہیں آ رہے، قربا برادری نظر نہیں آ رہی، جن سے ووٹ لیا کرتا تھا نوٹ دیا کرتا تھا کوئی نظر نہیں آ رہے، آج کون محسن میرے کام آ گیا، یا اللہ یہ کون سا صدقہ کون سی خیرات ہے، کون سی 5 لاکھ کی گڈی ہے کہ سونے کی ڈلی ہے، اللہ فرمائیں گے لاؤ اسے لا کے دکھاؤ، پڑیا کھول کے دیکھے گا اتنی سی مٹی کی مٹھی نظر آئے گی، چلا کے کہے گا یا اللہ آج بڑی بڑی نیکیاں کام نہیں آئی، یہ مٹی مٹی کیوں کام آ گئی، مدینے کی ہے نہیں نہیں، مکے کی ہے نہیں نہیں، بیت المقدس کی ہے، مسجد اقصی کی ہے نہیں نہیں، بندہ یاد کر تیری گلی میں ایک آدمی فوت ہوا تھا، اس کے جنازے کے ساتھ تو گیا تھا، جنازہ پڑھنے کے ساتھ قبرستان میں گیا تھا، جب میت کو دفنا رہے تھے لوگ مٹی ڈال رہے تھے، تو نے بھی اپنے بھائی کے اوپر احسان کرتے ہوئے مٹی ہاتھ میں پکڑی اور یوں کر کے مٹھی ڈال دی، فرمایا تو نے میرے بندے کو عیبوں کو چھپایا، میں نے تیرے عیبوں کو چھپا لیا، آج یہ وہی مٹی مٹھی کی ہے جو میدان محشر میں تیرے کام آ گئی، اس نیکی کی بنا پر پروردگار عالم نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جو ایک مسلمان بھائی کی قبر پہ مٹی مٹھی کی ڈال لے اللہ گناہ کو معاف فرما دے، جو پڑوسی کو کھانا کھلا دے، اللہ ہر امیر کو پتہ ہے میرے محلے میں کتنے غریب ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے، اگر میرے عزیزوں سارے محلے والے ایک ایک جوڑا لے ہیں ہر غریب کے گھر پہنچا دیں، خدا کی قسم کوئی غریب عید کے دن نہ روئے، جتنا دسترخوان پر ہمارے کھانا افطاریاں، ابھی دیکھنا اللہ کی نعمتیں بھائی کراوت کے دسترخوان پہ کتنی لگیں گی، لیکن میرے عزیزوں یہ تو آج لگی، روزانہ آپ کے میرے دسترخوان پہ کبھی کم ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں، روزانہ ایک ڈش کھجور کی ہو، فروٹ کی ہو، امرود کی ہو اٹھا کر کسی ایسے گھر کے اندر دے دیں جو 12 مہینے سیب نہیں کھاتا، 12 مہینے جسے فروٹ چاٹ نصیب نہیں ہوتی، نئی ڈش اس کے دسترخوان پہ آئے گی، بچہ پوچھے گا امی کتھوں آئی، اور یوں کر کے انگور کا سیب کا دانہ اٹھا کے اس نے منہ میں ڈال لیا اور ڈال کے ہنسنا شروع کر دیا، خدا کی قسم نسلوں کے اللہ رونا ختم کر دے گا، موت تک اللہ تیرے گھر کے اندر رونا نہیں، تیرے میرے گھر کے اندر مسکراہٹیں عطا فرمائے گا، پر کرے کون؟ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھر میں کھجورے اور دودھ کا پیالہ رکھ رکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، پتا تھا کئی دن ہو گئے پیٹ میں روٹی نہیں گئی، رحمت والے نبی نے دودھ کا پیالہ کھجورے دیکھ کے فرمایا تھا عائشہ بتا آج کوئی دروازے پہ ایسا تو ضرورت مند نہیں آیا جس کے چہرے سے پتہ لگ رہا ہو کافی دل سے بھوکا ہے، یا رسول اللہ سامنے والی پڑوسن آئی تھی اور کہہ کے گئی عائشہ کئی دن ہو گئے ہم نے آٹا دیکھا ہی کوئی نہیں، آپ نے کھجوروں کے دانے اٹھائے، دودھ کا پیالہ اٹھایا، رحمت
پیارے نبی اس گھر کی طرف چل دیے. اما عائشہ حضور کا دامن پکڑ کے کہنے لگی یا رسول اللہ اپنے پہ ترس کھاؤ, مجھے پتہ ہے 3-4 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا منہ میں نہیں گیا. فرمایا عائشہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں اور میرا پڑوسی ساری رات بھوکا سو ہو جائے تو آنے والے وقتوں میں مجھے رحمت للعالمین کون کہے گا؟ اللہ. یہی وجہ تھی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گلی میں آپ کا مکان تھا, جہاں آپ رہائش پذیر تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس گلی میں دونوں کی ملاقات ہوئی. فرمایا اس وقت اس گلی میں آنے کی کیا وجہ؟ ایک کہنے لگے 2 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا, تیسرے کہنے لگے 3 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا. رحمت کائنات کے اجرے کا پردہ ہٹا, دونوں شیخین کو آپ نے دیکھا. آپ نے فرمایا سونے سچے نبی نے, اللہ اکبر, آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کملی والے بھوک لگ رہی ہے. آپ نے فرمایا اس وجہ سے میرے دروازے کے ارد گرد چکر لگا رہے ہو, کوئی کھجوریں آئی ہوں گی, کوئی وہاں سے کوئی فروٹ آیا ہوگا, تمہاری پیٹ بھر کے آگ بھرنے کے لیے, بھوک بھرنے کے لیے, تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام ہوگا. ابو بکر تو نے 3 دن سے, عمر تو نے 2 دن سے نہیں کھایا. پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا آج 4 دن ہو گئے میں نے روٹی کا ٹکڑا چک کے نہیں دیکھا. چلو چلو ابو ایوب انصاری کے مکان پہ چلتے ہیں. جناب ابو ایوب انصاری کے مکان پر گئے, دروازہ بجا, من دق الباب, کون؟ کانا محمد الرسول اللہ. مائی بولی کہ ماں باپ قربان ہو, نصیبے جاگ گئے, بھاگ جاگ گئے, آج معراج کا دولہا ساڈے بوئے تے آ گیا. حضور ہمیں بلاتے, ہماری مجال نوکروں کے دروازے پہ مالک ہمیں حکم فرماتے ہم آتے, کہ ضرورت ہماری ہے, کہاں تیرا گھر والا؟ اللہ اکبر. کہا تو کسی کام سے گئے ہیں. آپ نے فرمایا اے میری بیٹی گھر میں کچھ کھانے کو ہے, آج اللہ کے نبی 4 دن سے بھوکا ہے. اللہ, مائی کے اندر کوک نکلی. اللہ, کہنے لگی خدا کا نبی 4 دن سے بھوکا, میرے گھر کے جوں کب کام آئیں گے, میرے گھر کی سبزی کب کام آئے گی؟ سامنے والے باغ میں تشریف فرمائیے. اللہ اکبر. جب باغ میں تشریف فرما ہوئے, جلدی سے کھانا پکا کے دیا. ابو ایوب انصاری بھی اتنے میں آ گئے, کھجوروں کا خوسا توڑ کے حضور کے سامنے رکھا, پھر کھانا تیار کیا. خدا کے پاک پیغمبر کے سامنے کھانا. اللہ کے نبی شروع کیجئے, میری بیوی نے توا چڑھا رکھا ہے. پاک پیغمبر نے نہ حضرت علی کو دیا, نہ صدیق اکبر کو, نہ حضرت عمر کو. ایک روٹی کے ٹکڑے کے اوپر تھوڑا سا سالن رکھا, روٹی لپیٹ دی. فرمایا ابو ایوب یہ میری فاطمہ کے گھر بھجوا دے, 4 دن سے تو میں نے نہیں کھایا, پتہ نہیں میرے بیٹی نے کتنے دل سے نہیں کھایا ہے. وہ بھوکے رہ کے اللہ کو راضی کر کے چلے گئے, ہم پیٹ بھر کے خدا کو ناراض کر کے جا رہے ہیں. وہ ننگے ہو کے خدا کو راضی کر گئے, ہم 20 جوڑے رکھ کے خدا کو ناراض کر کے جا رہے ہیں. وہ صحابی آپ کو یاد نہیں جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا, کسی نے کہہ دیا سجدہ کوئی کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں میرے تن کے اوپر کپڑا کوئی نہیں, سجدہ کروں تو میرا سطر ظاہر ہو جائے گا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا گھر کا کام کیا کرتی, جانور کو حضرت علی کے اونٹ کو چارہ بھی خود ڈالا کرتی, آٹا چکی خود پیسا کرتی, چلایا کرتی, آٹا خود گوندا کرتی, حضرت حسین کی تربیت بھی کیا کرتی, کپڑے نہلانے دھلانے کا کام کرتی, ہڈی چولہا برتن کپڑے کا کام کرتی. پھر بھی سیدہ فاطمہ کو ساری رات مصلے پہ کھڑے ہونے کا موقع مل جایا کرتا تھا. آج تیرے میرے گھر کے اندر 4 نوکرانیاں ہونے کے باوجود آپ کو مجھے نماز کا سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی. سمجھ لے پھر یہ تیرا میرا گھر عنقریب جنت نہیں بلکہ جہنم بننے والا ہے. کیسے بنے گا؟ جب اولاد نافرمان ہوگی. کیسے بنے گا؟ جب بیماریاں تیرے گھر کا دروازہ دیکھ لیں گی. کیسے بنے گا؟ جب پریشانیاں تیرے دروازے پر تاپڑ توڑ حملے کریں گی. کیسے بنے گا؟ جب تیرے گھر سے نماز کا سجدہ روٹ جائے گا, جب تیرے گھر سے قرآن کی تلاوت چھوٹ جائے گی. عزت کو اللہ ذلت کے اندر بدلے گا, سہاگ کو اللہ اجاڑ دے گا. اللہ اکبر. خدا پاک کی قسم میری بہنوں, اپنے بڑی بڑی رئیسانیوں سرداریوں کو دیکھا جن کے ہاتھوں کی چوڑیوں کے کنگن کی کھڑک کی آواز محلے میں آ کرتی تھی. سر کا سائی اجڑنے کے بعد ہم نے ان کو لوگوں کے برتن مانجتے ہوئے دیکھا ہے.
کشمیر کے اندر جب زلزلہ آیا تھا میرے عزیزوں، پنجاب سے جب امداد لے کے گئے تھے، ہم نے ایک ایسا اجڑا گھرانہ دیکھا تھا جو عورتیں ایک پہاڑی کے ٹیلے کے اوپر بیٹھ کے رو رہی تھی۔ ہم نے ان کی منتیں کر لی، منرل واٹر لے لو، ہم نے منتیں کر لی کوئی چیز لے لو۔ ایک بی بی بولی، کہنے لگی اوہ لوگو، ہمیں تم زکوٰۃ خیرات صدقہ دینے کے لیے آئے ہو، ہم تو وہ لوگ ہیں ہمارے سر میں درد ہو جایا کرتا تھا، ہم یہاں سے ہیلی کاپٹر کے اندر بیٹھ کے پنڈی دوائی لے جایا کرتے تھے، لیکن آج قدرت نے ہمارا غرور خاک کے اندر ملا دیا۔ جو لوگوں کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے آج خود زکوٰۃ لینے کے قابل ہو گئے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، خدا پاک کی قسم جب رستی ہے تو اس کی آواز کوئی نہیں آتی ہے۔ خدا مال دے دے غرور نہ کرنا، عہدہ دے دے غرور نہ کرنا، عزت دے دے غرور نہ کرنا، بلکہ خدا کا شکر ادا کرنا، سجدوں میں پڑھ پڑھ کے رو کے دکھانا۔ رات کے وقت تنہائی میں جب ہر طرف خاموشی خاموشی ہو، اس طرح مصلی پہ بیٹھ کے اپنے حق میں راضی کر لینا۔ فرمایا میرا بندہ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تو رات کے اندھیرے میں مصلی آباد کر دے، میں روشنی سے تیری قبر کو آباد کر دوں گا۔ اب تو سارے سحری کے وقت اٹھتے ہیں، کیا جاتا ہے، اوے لوگوں کلی کر کے دسترخوان پہ آتے ہو، وضو کر کے 2 رکعت نفل تہجد کے پڑھو، پھر دسترخوان پہ آؤ، دسترخوان کی نعمتوں کو دیکھ کے اللہ کا نام لے کے شکر کرو، اور کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر لو، ہاتھ اٹھا کے نہیں کرتے دعا کر لو کہ الہ العالمین، اس میں ایک کھجور کے دانے کے قابل نہیں تھا، مولا تیرا احسان ہے، رجا کے سلایا اور بھوکا اٹھا کے پھر کھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، جتنا خدا کا شکر ادا کرے گا فرمایا اتنے اللہ رزق کے اندر، عزت کے اندر برکت ہے، ترقی عطا فرمائے گا۔ بس اللہ سے ہم دعا کریں، ہماری غلطی ہماری غفلت کی وجہ سے جو اللہ سے ناراضگیاں چل رہی ہے، اللہ سے دوری چل رہی ہے، اللہ اپنا قرب دے دے، رمضان کے روزوں کے مزے دے دے، تراویح میں قرآن سننے کے مزے عطا فرما دے، الکس سے اکتاہٹ سے اللہ محفوظ فرمائے، قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرما، صدقے خیرات کا، اپنی عید کی خوشیوں میں اپنے غریب بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں بیواؤں کو شامل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، مدارس دینیہ کی اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا۔ سال کے بعد